بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتکاف کی فضیلت صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ خواتین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں جا کر مصنون اعتکاف کریں، لیکن خواتین کے لیے مسجد میں جانا اور اس فتنہ فساد کے دور کے اندر جانا فقہاء نے اسے مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور خواتین اپنے گھر کے اندر ہی ایک جگہ پر جس جگہ پر وہ روزانہ نماز عبادت وغیرہ کلام پاک کی تلاوت کرتی ہیں اسی جگہ پر وہ اعتکاف کر لیں۔ اگر گھر میں ایسی جگہ نہیں بنائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جگہ گھر میں بنا لینی چاہیے جس جگہ پر خواتین روزانہ نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں، اپنی عبادت کیا کریں۔ ہر گھر کے اندر ایک ایسی خاص جگہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اعتکاف کے لیے اپنے گھر میں ایک کمرہ، ایک کونا خاص کر لیں جس جگہ پر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو جس طرح مردوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے پورے کا پورا مکمل اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح خواتین کو اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرنے کا بھی پورے کا پورا مکمل اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ مثلاً حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس آدمی نے رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ سے 2 حج اور 2 عمروں جیسا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح خواتین کو بھی یہ اجر و ثواب ملے گا۔ جس طرح مرد اپنے اعتکاف کے دوران بعض ایسی نیکیاں جو وہ نہیں کر سکتے اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے، مثلاً کسی کی بیمار پرسی کرنا یا اسی طرح کسی دوسرے کا کام کاج کرنا وغیرہ، تو اس طرح خواتین کو بھی اعتکاف کے دوران ایسی نیکیاں جو وہ نہیں کر سکتی تھیں اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے، تو اعتکاف کے دوران وہ نیکیاں نہ کرنے کی وجہ سے بھی انہیں مکمل اجر و ثواب ملے گا۔ جس طرح مرد اپنے اعتکاف کے دوران وہ اگر سوئے بھی رہیں، کچھ بھی نہ کریں، ان کا سونا بھی عبادت ہے، اسی طرح خواتین کا بھی ہے۔ جس طرح مردوں کو اعتکاف کے دوران شب قدر جیسی عظیم الشان عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، شب قدر جیسی عظیم الشان رات انہیں مل جاتی ہے، اسی طرح خواتین کو بھی مصنون اعتکاف کے دوران اپنے گھر میں شب قدر جیسی عظیم الشان عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ خواتین کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا جو مسجد میں نماز کی طرح ہی ہے، اور مسجد میں نماز جیسا ثواب ان کو گھر میں ملتا ہے۔ تو اس کا ثبوت حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت سے ملتا ہے کہ آپ نے حضور نبی علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز ادا کروں۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش، یہ جذبہ، یہ شوق بہت اچھا ہے، لیکن تمہارا اندرونی کوٹھی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے سین احاطے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور گھر کے سین میں نماز پڑھنا یہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کمرے کے ایک کونے میں نماز کے لیے ایک جگہ مختص کر لی جو اندھیرے میں زیادہ تھی، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی اس جگہ پر نماز پڑھی اور جہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی۔ اس لیے خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا، عبادت کرنا یہ مسجد میں نماز اور عبادت کرنے کی طرح ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ خواتین جو شادی شدہ ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اعتکاف کی اجازت لے لیں۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر اعتکاف نہ کریں، اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر وہ اپنا مصنون اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ اجازت دے دیں پھر وہ انکار کر دیں تو پھر ان کے انکار کا کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کے انکار پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ خواتین اپنا مصنون اعتکاف کریں گی، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ بے جا پابندی نہ لگائیں بلکہ خواتین کو اس کی اجازت دے دیں کہ وہ بھی مصنون اعتکاف کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جب مصنون اعتکاف شروع کریں تو اس سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ ان کے ماہواری کے ایام تو نہیں شروع ہو جائیں گے اس اعتکاف کی مدت کے دوران۔ اگر
شروع ہو جائیں، انہیں معلوم ہو کہ ہمارے دن شروع ہو جائیں گے، تو پھر وہ مصنون اعتکاف نہ کریں۔ ماہواری کے دن شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور جیسے ہی ان کی ماہواری شروع ہو جائے تو اس جگہ سے فوراً الگ ہو جائیں، اور بعد میں اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لیں۔ اور اگر رمضان کے دوران وہ پاک ہو جائیں، ماہواری کے دن ختم ہو جائیں، تو پھر رمضان کا روزہ ہی کافی ہوگا۔ پھر غروب آفتاب سے پہلے اپنی اس اعتکاف والی جگہ پر پہنچ جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اور اس کے لیے پھر یہ کہ ایک دن اور ایک رات کا قیام وہاں پر اعتکاف والی جگہ پر کرنا ہوگا۔ اگر رمضان ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایک دن کا روزہ رکھیں، اور ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا کے طور پر کریں۔ جس طرح مردوں کا مسجد میں جب وہ جائیں گے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کو نفلی اعتکاف کا ثواب خود بخود مل جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی اس جگہ پر جس جگہ پر انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس جگہ پر جیسے وہ جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، تو ان کو بھی نفلی اعتکاف کا ثواب خود بخود مل سکتا ہے۔ جس طرح رمضان کے دوران مرد نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی رمضان کے دوران اخیر عشرہ میں نفلی اعتکاف کے لیے وہ ایک جگہ پر بیٹھ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ خواتین اپنے اس اعتکاف والی جگہ پر گھر کے کام کاج، روٹی پکانا، کپڑے دھونا وغیرہ وہ کر سکتی ہیں، اور لیکن اس جگہ سے اٹھ کر اگر وہ کچن میں جائیں گی کھانے پکانے کے لیے یا کسی گھر کے کام کاج میں مدد کرنے کے لیے، تو ان کا مصنون اعتکاف وہ ختم ہو جائے گا، وہ نفلی اعتکاف بن جائے گا۔ جو پابندیاں مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کے دوران ہوتی ہیں، وہی پابندیاں خواتین کے لیے بھی اپنے گھر میں مصنون اعتکاف کے دوران ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی اس خاص جگہ سے بغیر کسی شرعی حاجت اور ضرورت کے اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے نکل گئیں، تو ان کا وہ مصنون اعتکاف ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ نفلی اعتکاف بن جائے گا، جس طرح کہ مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف شروع کرنے سے پہلے کسی کا انتظام کر لیں کہ جو کھانا پکائی بھی، گھر کے کام کاج بھی کرے، وہ تاکہ وہ یکسو ہو کر اعتکاف کے دوران اللہ کی عبادت کر سکیں، ذکر اذکار وغیرہ وہ کر سکیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔